کیونکہ ان کو سکون اس وقت مل رہا تھا جب تو درود پڑھتا تھا، جب نماز پڑھتا تھا، نیکی کرتا تھا، بدی سے بچتا تھا، گناہوں سے رکتا تھا، وہ تیرے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور ہر مصیبت میں تجھے بچایا کرتے تھے۔ میرے پیاروں، یہی 65 فرشتے جب انسان کے بالکل قابو میں آ کے اس کے وفادار ہو جاتے ہیں تو وہ اب انسانوں میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، وہی انسانوں میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو جاتا ہے، وہی انسانوں میں خواجہ خواجگاہ اعلیٰ حضرت غریب نواز ہو جاتا ہے، وہی اب وہ انسان صرف سوداگران کا نہیں بلکہ امام عشق و محبت امام احمد رضا بن جایا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مکرم بھائی، مقرب بھائی، یہ مقرب بھائی آپ کو دکھ رہے ہیں نا، جی جی، یہ اکیلے نہیں ہیں، 65 لوگ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کتنے؟ ہاں، یہ حدیث کی روشنی میں کتنے؟ 65 لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ جی 65 لوگ۔ اور 5 میں بتا دیتا ہوں اور 60 بھی کبھی سننا۔ 5 یہ ہیں جو مین ہیں۔ ایک سیدھے کندھے پر فرشتے، ایک بائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو 2، ان کا کام کیا ہے؟ تو محفل میں بیٹھے ہو بل لکھیں گے، ہاں یہ محفل میں بیٹھے سبحان اللہ بھی بولا، الحمدللہ بھی بولا، سبحان اللہ، یہ ایک کیے بس۔ ایک کا کام کیا؟ یہ کیا، غلط کیا۔ تم کو کچھ کہیں گے نہیں، بس ان کا کام ہے، اگر عامی زبان میں کہا جاسوسی کرنا۔ تم خلوت میں کیا کر رہے ہو، جلوت میں کیا کر رہے ہو، تنہائی میں کیا کر رہے ہو، باتھ روم میں کیا سوچ رہے ہو، وہ لکھیں گے، ان کا وہی کام ہے۔ جی جی، اور کوئی کام نہیں ہے، وہ تمہارے جو عمل جو تم کر رہے ہو ڈیلی، وہ تم کو منع بھی نہیں کریں گے مت کرو، جی وہ جاسوسی طور پر تمہاری لکھتے جا رہے ہیں۔ جیسے LIU ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تم کو منع نہیں کرے گا یہ مت کرو، وہ خالی تمہارے جلسے میں یہ آئے تھے، انہوں نے یہ تقریر کی، انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے گرہ منترالیہ کو دے دیا، بس اتنا کام ہے۔ اب مقدمہ کس کو کرنا ہے، وہ الگ پولیس والے کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایسے سب کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، ایسے اس میں بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کام ہے صرف لکھنا، تم نے کیا کیا، کل قیامت کے دن تم کو حساب کتاب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک فرشتہ ہے جو ہماری پیٹھ پر ہے، پیٹھ کے پیچھے۔ کہاں پر ہے؟ پیٹھ پر۔ ان کا کام یہ ہے کہ تمہیں برائی سے روکنا۔ جسے تم گھر سے نکلے نوز باللہ اور یہ ارادہ کر کے نکلے میں شراب پیوں گا، اور رستے میں تمہارا ارادہ بدل گیا، تو اسی فرشتے نے تم کو روکا ہے۔ جی جی، جوا کھیلنے جا رہے تھے، اسی نے روک لیا۔ بیوی کو مارنے جا رہے تھے، اس نے روکا۔ اماں ابا کو گالی دینے جا رہے تھے، اس نے روکا۔ اس کا کام کیا ہے؟ برائی سے تمہیں روکنا۔ ایک فرشتہ ہے جو ہمارے سینے پر ہے، سینے پر۔ ان کا کام یہ ہے ہمیں نیکی کی طرف لے کے جانا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے نماز پڑھنے جا رہے، محفل میں آپ آئے، سبحان اللہ بولے، یہ نیکی کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو بتیا؟ بے شک، سبحان ایک فرشتہ ہے پیشانی پر، اب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے جب مومن درود شریف پڑھتا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں درود لے کے جاتے ہیں۔ کیا کام ہے ان کا؟ سبحان اللہ۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، پڑھو ایک بار، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب مومن درود پڑھتا ہے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہم گنہگاروں کا درود لے کے جاتے ہیں۔ حضور فلاں شخص نے فلاں علاقے سے آپ پر درود بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بے شک، اب اتنے سارے لوگوں کے فرشتے ایک ساتھ گئے ہوں گے درود لے کر کے۔ جی، کون سا علاقہ ہے یہ؟ منصور پور۔ منصور پور میں حضور آپ کی بارگاہ میں اتنے عاشقوں نے، اتنے نائب رسول نے، ایک آل رسول نے درود بھیجا ہے۔ سمجھ گیا میری بات؟
اب اسی پر ایک بات اور ہے، تھوڑا توجہ دینا. جی جی یہی 5 کو اگر تم نے اپنا بنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی. جی جی کیا کرنا ہے؟ اپنا بنانا ہے. یہ جو بیماری آج کل پھیل رہی ہے نا، کثرت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، جی جی کیوں؟ یہ سب روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں. تم درود پڑھتے نہیں ہو تو حضور کے پاس ہی جاتے نہیں ہو. جی جی تم کو نیکی کی طرف لے جانے، تم نیکی کی طرف بڑھتے نہیں ہو، تم سے ناراض ہو کے چلے گئے. جی جی تمہیں برائی سے روک رہے ہیں لیکن تم برائی کرنے میں لگے، وہ تم سے ناراض ہو گئے. یہ سب چلے گئے. جب ہی جاتے ہیں تب آدمی کہتا حضرت سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا من نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کا. ارے بھائی جو تیری طاقت تو چلے گئے ہیں سب. وہ کہاں؟ سب چلے گئے. تو اب سکون کہاں سے ملے گا؟ قرار کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ ان کو سکون اس وقت مل رہا تھا جب تو درود پڑھتا تھا، جب نماز پڑھتا تھا، نیکی کرتا تھا، بدی سے بچتا تھا، گناہوں سے رکتا تھا. وہ تیرے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور ہر مصیبت میں تجھے بچایا کرتے تھے. میرے پیارو، یہی 65 فرشتے جب انسان کے بالکل قابو میں آ کے اس کے وفادار ہو جاتے ہیں تو وہ اب انسانوں میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے. وہی انسانوں میں محبوب الہی نظام الدین عالیہ ہو جاتا ہے. وہی انسانوں میں خواجہ خواجگاہ اعلی حضرت غریب نواز ہو جاتا ہے. وہی انسان اب وہ انسان صرف سوداگران کا نہیں بلکہ امام عشق و محبت امام احمد رضا بن جایا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یار بول کے سن لیجئے، تقریر کری نہیں جاتی بلکہ کرائی جاتی ہے تقریر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت علامہ جامع اشرف شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد. میرے پیارو، اب بار بار جب تم درود پڑھتے رہو گے وہ حضور کے پاس جاتا رہے گا. اور جتنی بار فرشتہ جائے گا اتنی بار حضور تمہاری طرف دیکھیں گے. اچھا فلاں آدمی نے بھیجا، فلاں آدمی نے بھیجا، فلاں آدمی نے بھیجا. اب جتنی بار حضور دیکھتے رہیں گے، اور بلند آواز سے بولو، جتنی بار حضور تمہاری طرف دیکھتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا حضور تجھے دیکھیں گے، تو حضور کو دیکھنے والا ہو جائے گا. واہ بابا سبحان اللہ سبحان. حضور تجھے دیکھیں گے، تو حضور کو دیکھنے والا ہو جائے گا. میرے پیارو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں، ایسے نبی ہیں. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ حضور کیسے تھے؟ میں نے کہا کیسے تھے نہیں، کیسے ہیں. تھے اور ہے میں بڑا فرق ہے. کیسے ہیں؟ میں نے کہا حضور ہمارے ایسے ہیں کہ کون سا علاقہ؟ منصور پور میں کیا منصوری برادری رہتی ہے؟ ترک ماشاءاللہ. نہیں منصوری لوگ بھی ہیں کیا یہاں؟ نہیں ہے. یہ گھر کتنے پر بھاری ماشاءاللہ، پورا علاقے ہی کا نام ہو گیا منصور. یہ دیکھیے سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً یہ احسان ہے کہ ہم سب کو حضور نے محفل میلاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اہل بیت کا وفادار بنائے رکھے، سنت پر خاتمہ فرمائے. اس علاقے کے نوجوانوں کا، بالخصوص ہمارے مولانا صاحب قاری یوسف صاحب قبلہ کا، ان سب کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کی دیار محبت میں مجھے بیٹھایا، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرائی. اللہ تعالیٰ اس علاقے کو شاد اور آباد رکھے اور ہم سب کو مل جل کر کے سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا. کس پر؟ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہتے ہیں، ایسا نہیں پھسل جائیں، اسی پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول ان پر فرماتا ہے. میرے پیارو، بس 2-3 منٹ کی بات سنو، کیونکہ مجھے ہر حال میں 2 بجے نکلنا ہے. ٹرافک کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے میں تقریر کا موڈ بنا نہیں رہا ہوں، کیونکہ اعظم بھائی کو معلوم ہے اگر موڈ میرا بن گیا بولنے والا تب تو پھر فلائٹ بھی چھوٹ جائے گی، کل کے پروگرام والوں کا ٹیک آ جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، تو پھر نان اسٹاپ چلے گا. اس لیے میں رک رک کے کر رہا ہوں تاکہ میرا وقت مجھے یاد رہے. تو ابھی آپ سوچو گے آپ کا رب کون ہے نا؟ اللہ کیا فرمایا؟ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب، اسی پر قائم رہتے ہیں، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ کا رب کون؟ اسی پر قائم ہو. فرشتے آئے ایک کو بار؟ نہیں کچھ سمجھ میں آئی بتیا؟ آئے بابو، اللہ ہمارا رب ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا، اور پھر اسی پر تو کون آتا ہے؟ آئے ہیں. سبحان اللہ. واہ بھائی، تو فرشتے آتے ہیں. یہ تو چاچا میں نے کہا آئے تو ہوں گے، یہ ضرور یقین ہے. الحمدللہ، بالکل ایمان والوں کو اتنا یقین تو رکھنا چاہیے. لیکن اب آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی حالت میں دیکھے ہوئے. یہو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سب مسئلہ ہے. لیکن میرے دوستو، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے اللہ ہمارا رب ہے، اس پر قائم رہنا بڑا ٹف ہے. ابے کونو دوئی مصیبت آئی یا گھر میں ایک کے دن دوئی انتقال ہو جائے. اللہ کا ہوا ہمارے ساتھے کل ہوئی کرا، تو یہ آپ قائم نہیں رہے، پھسل گیا. کھیت بڑی محنت سے جوتے رہے ہو، بارش جھمجھمائے گی، یہ کب ہوا ہمارے ساتھ ہوئی کرا، پھسل گئے. نہیں ہے کہ نہیں یہ بات؟ مکان بناتے رہے، خدا خواستہ بارش ہوئی، چھت جس دن ڈھلنا تھا پورا بیٹھ گیا، ہمارے ساتھ ہوئی کرا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مالی نقصان ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، آدمی پھسل جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہم تم کو مصیبت ڈال کے بھی آزماتے ہیں، مصیبت ڈال کے بھی آزماتے ہیں کہ تم مصیبت، خوشی میں تو سب کہتے ہیں ہاں کیا کہنا، مصیبت میں کیا کہتے ہو؟ مصیبت میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. مصیبت میں کہتے کیا ہو؟ اے اللہ، بچے کی قربانی چاہیے، ٹھیک ہے دے دیں گے، یہ مصیبت ہے. یہ اللہ تیرے لیے آگ پر چلنا ہے نا، چلوں گا میں، کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا وہ رب اس آگ کا بھی رب ہے. ایمان اتنا اسٹرانگ، ایمان ہی کی تو بدولت، ایمان ہی کی طاقت کے بل پر اصحاب نے سمندر میں گھوڑے کدا دیے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. صرف ایک خطاب کیا تھا خالد بن ولید نے، کہا جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تم گھبرا گئے، وہ رب تو اس سمندر کا بھی مالک ہے، یہ سمندر اسی رب کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنا کہنا تھا، ایمانی حرارت جاگ گئی. علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا، دشت و دشت کیا دریا نہ چھوڑے ہم نے.
گھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری ہسٹری ہے بابو, سمجھا میری بات کا. تو یہ قائم رہنا یہ سب سے ٹف ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دعا استقامت کی مانگو, استقامت دین کی مانگو. اے زینب, اگر میں شہید ہو کے آ جاؤں, امام حسین کا پیغام ہے, بہن رونا مت, شکوہ مت کرنا, بلکہ میری شہادت کی خبر کو سننے کے خدا کے حضور سجدے میں چلی جانا اور کہنا اے اللہ میرے بھائی حسین کی شہادت کو قبول فرما لے. بے شک بابا سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جنت کا سردار ہے, جو جنت کا مالک ہے. کہا زینب رونا مت, اگر رونا تو خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا. اللہ تو میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے. اور بچے شہید ہوں تو نسلیں دشمن ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی. ہے گاؤں گاؤں میں یہ ایک کبھی باپ دادا کی لڑائی ہوئی, پشتینی لڑائی چلتی ہے. یہاں شہید ہونے کے بعد بھی امام حسین کہتے ہیں اپنے بچے کو گود میں لے کے اے اللہ اگر علی اصغر کی طرح تو 100 اولادیں دے دے, سب کو میں تیری راہ میں قربان کر دوں. سبحان اللہ. یہ ہے استقامت. یہ کیا ہے؟ استقامت. استقامت. پر ایک بات اور بتاؤں, کہیں آپ جاؤ دعا مانگے خاطر کہ چوچا شریف, اور ایک بار گئے ہو پھر آئے 40 دن کا بہت فرق پڑا نہیں پڑا, پھر جہیوں ایک بار اور ہو لے, پھر گئے فرق پڑا نہیں پڑا نہیں ہے. ہمارے گھر کا پڑوسی کہا تھا کہ اب کی بہرائچ شریف چلے کا ہے, وہاں زیادہ پاورفل معاملہ ہے. اب بتاؤ کمزور آدمی ولیوں کا پاور دیکھتے ہو. جی تابی محاسب بنائی دو, محاسب چاہے تابی بنائے کے دین دردیاں نہیں نکلی. اب دوسرے ہفتے مولانا صاحب اتفاق سے دوسرے مولانا پاپ بیٹھے رہے تو دیکھیں نا ہمارا کسٹمر ہے کہ پاس کہاں سے آئی ہوا. تبیزیہ اثر نہیں کر رہی تھی مولانا صاحب کی, کونوں ایک ہفتہ صبر نہیں ہے. ہاں سچی بات ہے. یہ بدلنا یہ ہماری فطرت میں استقامت ہی نہیں ہے, صبر نہیں ہے, شکر نہیں ہے. پوری زندگی کما ڈھالے ہو بابو, ایمانداری سے کہے ہو بچے کی شادی ہوئی گئی, اللہ گھروں بنائی دی, ہر چیز کی, کبھی شکر ادا کی اے اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے اتنا نوازا جو میں سوچا بھی نہیں. کبھی سجدے شکر ادا کیے ہو کہ 2 رکعت اللہ نماز گھرا میں پڑھ لئی. کتنے بڑے کورونا کال میں اللہ ہم میں زندہ رکھی سے, کبھی توفیق ہوئی نہیں. شکر نہیں ہے میرے پیارو. 17 سال تک, اب بتاؤ, اور 30 سال تک کسی نے لکھا. گڑیا مولانا صاحب تیار کرائی دی تاکہ ترنت تقریر کر کے نکل دی بھائی. بھوجپوری سمجھ میں آوا تھی کہ نہیں؟ ہاں بھوجپور تو رہے لوگ کا تو علاقہ یہیں کہیں تو ہے نا بھوجپور بھی. اچھا وہ الگ ہے. اچھا یہ ہماری کون سی ہے؟ اودھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ارے مراد آباد یہ خطے نے تو بڑے بڑے عالموں کو پیدا کیا. ہاں ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا مراد آباد علماء سے مشہور تھا, آج تو بریانی مراد آبادی بریانی, جہاں دیکھو مراد آبادی. صحیح کہہ رہے ہو. آج بھی ہوں گے علماء, بہت ہوں گے الحمدللہ, یعنی مشہور معروف کی میں بات کر رہا ہوں. 17 سال کسی نے لکھا, 30 سال تک. کتنے سال تک؟ 30 سال. حضور غوث پاک جنگلوں میں یہ ذکر کرتے تھے, رب یا ربی یا اللہ. کیا ذکر کرتے تھے؟ یہ تسبیح آپ لوگ 100 بار ڈیلی پڑھا کرو. ہاں یا ربی یا اللہ, اے میرے پالن ہار, اے میرے مالک, اے اللہ. یہ غوث پاک پڑھتے رہے. کتنے سال تک؟ 30 سال. 17 سال, کسی نے 21 سال.
اس لیے 3 روایت بیان کر رہے ہیں. یوٹیوب وغیرہ پر جائیے تو ترنت آدمی چپکیے یہ کتاب میں تو لکھا ہی نہیں تھا جامع میاں نے جو بول دیا. 30 سال لکھا. اس لیے تینوں میں سے جو آپ مان لو صحیح ہے. کرتے رہے یا ربی یا ربی اللہ. قسم کھا لیا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک اللہ تو نہ کھلائے تو نہ پلائے. نکل گئے بیابان جنگل میں. کون نکلنے والا ہے؟ کوئی غریب مسکین آدمی نہیں ہے. نکلنے والا وہ ہے جس کا چرچا معراج کی رات میں ہوا ہو. نکلنے والا وہ ہے جس کا ذکر اویس کرنی کے زمانے میں ہوا ہو. نکلنے والا وہ ہے کہ جس کے پیروں نے یہ کہا ہو کہ عبد القادر کا قدم میرے بھی کندھے پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نکلنے والا معمولی نہیں مادر ذات ولی. بولو بلند آواز سے بولو تو ختم کر دے گا. نہیں پچھوا والے کب بولیے. نوجوانوں غوث کا ذکر کر رہا ہوں تھوڑا بلند آواز سے بولو. اب ہر بات پر بولتے رہو گے تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وفادار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر محبوب اگر تو کوئی سے محبت کر لو اور وہ کا ذکر ہو ارے کتنی گجب رہی, ارے باپ رے باپ کتنا دل خوش ہوتا ہے. بتیسی نکل آوا تھی. تو دوسروں کا ذکر سن کے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں. یہاں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ. اور بولو. ہاں بیچارے بوڑھے کل بولا تھے اور جوان کل سوا تھے. جو مادر ذات والی ہو جن کی ولایت کا ذکر ہوا ہو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ غوث پاک 17 سال تک جنگلوں میں یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں اس طرح مجھ پر غشی طاری ہو جاتی کہ زمین پر چت لیٹتا. اور لیٹنے کے بعد جب آپ تھک جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ارے جب تھک کے کونوں کام کرتے کرتے کریو کام بتاؤ. آئے لیٹیو پھر کیا کریو؟ پانی پیو یا کوئی چیز. تھکان یعنی اگر آپ دوڑ بھوڑ کر کے آئے ہو تو کچھ تو کھائیو پانی پیو. حضور غوث پاک بظاہر ایسی کمزوری محسوس کرتے ہیں زمین پر گر جاتے سینے کے بل. اور کیا پڑھتے معلوم ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیا پڑھتے؟ قرآن. اور یہ پڑھتے اللہ انہیں ایک نئی توانائی و طاقت عطا فرما دیتا. میرے پیارو پڑھتے رہے یہاں تک کہ بزرگوں نے بیان کیا کہ غوث پاک کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اگر آپ لیٹے ہوتے تو آپ کے جسم کے روئیں سے آواز آتی یا ربی یا اللہ. یعنی اتنا پڑھا کہ آپ کے دل سے آپ سنتے تھے آواز آتی تھی یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ. اتنی کثرت سے حضور غوث پاک فرماتے میرا پورا وجود پڑھتا تھا یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ. 17 سال یا 30 سال کئی سال کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں قسمت بیدار ہوئی میرے جسم سے آواز نکلی یا ربی یا اللہ. اے میرے رب اللہ میں نے ایک بار پکارا تو 70 بار اللہ نے کہا عبد القادر تو میرا بندہ ہے, عبد القادر تو میرا بندہ ہے, عبد القادر تو میرا بندہ ہے, عبد القادر تو میرا بندہ ہے. تو نے یہ سوچا میں کھاؤں گا نہیں پلا پیوں گا نہیں جب تک رب نہ کھلائے. میرا امام احمد رضا نقشہ کھینچ کے عرض کرتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ زندہ باد زندہ باد. قسم دے دے کر کے کب 17 سال بیتنے کے بعد. کتنے سال؟ اسی کو استقامت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں. اسی کو استقامت کہتے ہیں. 1-2 دن جب غوث پاک کو 17 سال لگ گیا اللہ تک جانے میں پہنچنے میں
اس کو راضی کرنے میں، تو کیا 7 دن میں، 17 دن میں، 40 دن میں ہماری معراج ہو جائے گی؟ ہم تو اس لیول کی بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ استقامت نہیں ہے۔ بندہ مومن کو کم سے کم اللہ سے ایسا تعلق رکھنا چاہیے، خلوت میں یعنی تنہائی میں وہ جب ذکر کرتا رہے، یا آپ کرتے رہے نا جو میں نے کہا ہے، ایک وقت ایسا آئے جب آپ سو تو آپ کی روح اگر پڑھنے لگ جائے یا رب یا اللہ، تو آپ سمجھ جانا اب رب نے کہہ دیا ہے کہ تو اس کا بندہ ہے۔ اور جب تک سونے میں دل نہ کہے، روح نہ پڑھے، تو سمجھو ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے بندے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ میرا رب ہے، لیکن اس نے کہاں کہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ میرے پیارو، اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں سب سے بہترین عمل، اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کر لو، رب سے مضبوط کر لو۔ یہ دنیا میں ادھر ادھر جانے سے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے رونے کا مذاق اڑتا رہے گا، تمہاری فریاد کو لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے، تمہاری داستان کو سن کے لوگ ہنستے رہیں گے۔ یہ دور ایسا ہے کہ بھائی بھائی کو لوگ لڑانے میں لگے ہیں۔ میرے پیارو، اگر درد دل اظہار کہیں کرنا ہے تو اپنے گھر میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز استغفار پڑھو، مصلی لگا دو، اور اپنے رب کے حضور روتے رہو، گر گراتے رہو۔ وہ کریم مولا، وہ رحیم مولا، وہ ستار و غفار مولا، جس کی شان کریمی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اپنے رب کی خشیت میں آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک قطرے میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس سبحان دن اللہ۔ ہم گناہوں سے صاف ہو گئے، ہمارا ہر قدم کامیابی کا قدم ہوگا۔ آپ اتنا یاد رکھنا، یہ دور بڑا آسان دور ہے، وہ دور کتنا مشکل تھا جب پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ الیکشن نہیں تھا، الیکشن نہیں تھا کہ 5 سال میں آپ بدل دو، 5 سال میں آپ بدل دو۔ کیا دور تھا؟ راجہ کا دور تھا، راجہ شاہی تھی۔ لیکن ایسے دور میں جب خواجہ غریب نواز کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے، لیکن ان 40 میں غریب نواز کی برکت سے وہ 40 ایسے تھے کہ ان 40 کو رب کہتا تھا کہ تو میرا بندہ ہے، معین الدین تو میرا بندہ ہے، قطب الدین تو میرا بندہ ہے، عبداللہ تو میرا بندہ ہے۔ جب ایسوں کی جماعت تھی، اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا ان کی حکومت صرف اجمیر کے باشندوں تک نہ تھی، بلکہ اجمیر کے انا ساگر پر بھی حکومت ہو گئی۔ کیوں؟ جب اللہ کہہ دیتا تو میرا بندہ ہے تو اس چراغ کو کوئی آندھی بجھا نہیں سکتی ہے، بلکہ آندھی خود چراغ کی حفاظت میں لگ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارو، اپنے رب سے قربت کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجد کے پیٹ کو اپنے سجدوں سے بھرو، اور اپنے رب کو اپنی مسجدوں سے صدا دیتے رہو۔ انشاءاللہ وہ کریم رب کبھی تمہیں ذلت اور رسوائی کی طرف نہیں جانے دے گا، بلکہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ لیکن جب اسے یاد کرنا تو اتنا سوچ کے کرنا، تم پاک رہو، شراب، جوا، یہ ساری فضولیات سے بچتے رہو، تب اس کی مدد یقیناً تم پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس امت کا، اس مخلوق کا بیڑا پار کرنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میری بات سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو حضور کے دین پر سختی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت دین عطا فرمائے، صبر و شکر سے وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی محفل ختم ہوگی، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، آپ ہوئے کہ اٹھیں گے، سلام پڑھ کے گھر جائیں گے، گھر جا ہی کے پہلا جملہ کیا ہونا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کی رات ہمیں نائب رسول، آل رسول کی زیارت کا موقع تو دیا، اور ان کے ذریعے مجھے نبی کی بات سننے کا تو موقع دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے،
ان باتوں پر ہمیں عمل کی تو توفیق عطا فرما. آمین. سر شکر ادا کرو. دیکھو کتنی ترقی ہوتی ہے. وہ رب تو بہت سننے والا ہے, وہ تو اتنا سننے والا ہے, وہ تو ہر رات تمہیں یاد کرتا ہے. رات کی تنہائی میں ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا. اس وقت ہماری قوم سوئی ہوتی, گھر میں تالے بند ہوتے ہیں, کنڈیاں لٹکی رہتی ہیں. میرے دوستو, ایسے وقت میں ہی دیکھ رہا ہوں جو کام غیروں کا تھا, نان مسلم کا تھا, وہ فجر سے پہلے اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو کام مسلمانوں کا تھا وہ سوئے ہوئے نظر آتے ہیں. ہے کہ نہیں یہ حقیقت بات؟ جو پاکیزگی بظاہر ہمارے لیے تھی, آج ان کے دروازے صبح صاف ستھرے ہوتے ہیں. ہمارے 10 بجے جھاڑو پوتا لگتا ہے, ان کے صبح آفتاب طلوع ہونے سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے. جس مشن کے لیے ہم پیدا کیے گئے, ہم مشن ہی چھوڑ دیے اور نعرہ لگا کے میدان میں کودیں گے, کہاں سے کامیابی ملے گی؟ صرف صحابہ کرام بس آخری بات ایک جنگ کو ہار کے آئے, شکست کھا گئے. صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں, آج کے لوگوں کی نہیں, صحابہ کی, جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے. کہا حضور شکست مل گئی, ہار گئے جنگ میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا تھا؟ بولے نہیں. کہا کل کی میدان میں جب جانا, جنگ میں مسواک کرتے ہوئے جانا. وہ صحابہ ایک سنت چھوڑ دی, ایک سنت ہے, مسواک خالی نہیں کیے. حضور نے فرمایا مسواک چھوڑ دی تھی؟ بولے ہاں. کہا کل مسواک کر کے جانا. کل جب مسواک لے کر کے گئے تو مشرکین ان کو دیکھی کہ بھاگ گئے. اب آپ سوچو, صحابی ہیں, صرف ایک سنت چھوڑی, کون سی؟ مسواک کی. پوری جنگ ہار گئے. یہاں تو پوری نماز چھوڑ کے میدان میں نکلے ہیں, کہاں سے جیتیں گے بھائی؟ وہ سنت چھوڑ کے ہار گئے ہیں. یہاں تو فرض چھوٹا ہوا ہے, واجب چھوٹا ہوا ہے. ماں باپ رو رہے ہیں, بیٹا گلی آ رہا ہے, بیوی پریشان ہے اپنے حقوق کے لیے, شوہر مار رہا ہے, بچے بیچارے پریشان ہیں, بچوں کی طرف توجہ نہیں, محلے کے حال برا کر کے رکھا ہے. اور پھر دین کے دعوے دار بننے نکلو گے, کبھی کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی اسی وقت ملے گی انشاءاللہ جب دل میں بھی خدا ہو, بظاہر بھی خدا ہو. یعنی کیسا بظاہر؟ بظاہر یعنی تمہاری حالت ایسی ہو کہ گویا کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, خشیت والی ہو. انشاءاللہ اللہ ضرور فتح اور کامیابی اور نصرت عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.